अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामाबाद में एक और खौफनाक ख़ुदकुश हमला, उसके नतीजे में कोई 30-31 के करीब जानें ज़ाया हुई हैं। उसमें कई दर्जन अफराद ज़ख्मी हुए और काफ़ी की हालत तशवीशनाक है। इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत वाक़या है, जिस पे जितना भी अफसोस, जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई हमारे वफाकी दारकूमत में, और वो वज़रा की तरफ से वो कोई भांत भांत की बोलियां बोल रहे थे। उसमें तलाल चौधरी, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, इन सब ने अपने अपने अंदाज में जो बातें की वो तो कर दी, मज़म्मत भी कर दी, और अफ़गानिस्तान का भी ज़िक्र शुरू में आ गया। और उसका जो लुब्बे लुबाब, अगर आप ये चार वज़रा की बातचीत का निकालें, तो उसमें ये था कि इस दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्वस है, ख़ुदकुश बमबार से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल कर ली गई हैं, और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री अफ़गानिस्तान की है। तलाल चौधरी का ये भी कहना था कि ख़ुदकुश हमले में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद के अजीज़ भी शहीद हुए। दहशत गर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। साथ में ये भी कहा, अफ़गानिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, कि हमसाया मुल्क भारत की प्रॉक्सी न बने, जो मुल्क भर में होने वाली दहशत गर्दी में मुआवनत कर रहा है। जबकि इसके बरक्स अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा कि मस्जिद में जुमे के नमाज के दौरान होने वाले धमाके, इसके नतीजे में मुतअद्दिद नमाजी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और उनका कहना ये भी था कि इस तरह के हमले जो मुक़द्दस शायर और मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल करते हैं, जो इबादत गुज़ारों और शहरियों को निशाना बनाते हैं, इंतहाई अफसोसनाक हैं। और ये कि इमारत इस्लामी ऐसे हमलों को इस्लामी और इंसानी अक़दार के मुनाफी करार देते हुए उसकी सख्त मज़म्मत करती है। अब अगर हम देखें कि 31 जनवरी के बाद से अब तक तकरीबन एक हफ़्ता गुज़रा है, उसमें बहैसियत मजमूई पाकिस्तानी हुकाम ने जो दावा किया है कि 31 जनवरी को कोई 92 दहशत गर्दों को मारा गया। अगले 48 घंटे के दौरान मुख्तलिफ़ जो कार्रवाइयाँ की गईं, उसमें 130 से बढ़ गई उनकी तादाद, जिन लोगों को जहन्नुम वासिल किया गया। और इसके बाद अभी ताज़ा तरीन जो ऐलान हुआ है कि जो क्लियरेंस ऑपरेशंस थे, उसमें कम से कम कुल जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो 216 उनकी तादाद बताई जाती है। तो बड़ा शदीद रद्दअमल ज़ाहिर किया मुसल्ह अफवाज ने बलूचिस्तान के जो 31 जनवरी के हमले थे उसके बाद, और तीरा और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में भी चंद ऑपरेशंस में कई दर्जन दहशतगर्दों को मारा गया। अब इस पोस्ट में, इस शो में मैं 3-4 मुख्तसर से इश्यूज़ पे रोशनी डालना चाह रहा था। वो ये कि एकदम जो कहा गया वज़रा की तरफ से कि हमने फ़ोरेंसिक से अंदाज़ा लगाया है जो ख़ुदकुश बमबार था कि उसका अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ था, उसके जिस्म के हिस्से का फ़ोरेंसिक किया, तो उसमें बड़ी एक अजीब सी बात है। तो क्या जो उस दहशत गर्द के जो मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्से थे, उस पर अफ़गानिस्तान के आने जाने की, एंट्री एग्ज़िट की मोहरें लगी हुई थी कि इनको पता चल गया कि वो उसका अफ़गानिस्तान आना जाना था? फिर एक और जो बहुत सारे हमारे उलमा और ख़ुद वफाकी वज़रा ने भी ये कहना शुरू किया कि ये हमला करने वाले ज़ालिम हैं, सफ़ाक दरिंदे हैं, बुज़दिल हैं, मुसलमान नहीं हैं, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। तो मालूम नहीं कि क्यों इस तरह की बातचीत, ये मुसलसल हर हमले के बाद इसी किस्म के बयानात आ जाते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि आपको तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मौजूदा दहशत गर्दी बराह रास्त एक प्रॉक्सी जंग है। भले जो भी मुल्क इसके पीछे है, लेकिन इनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, TTP है, दाइश है, या जमातुल अहरार है। इन सब के डोरें कहीं और से हिलाई जाती हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे ग्रुप इतने बड़े अहदाफ का तयन नहीं कर सकते, जिसमें वो मुतालबे भी रखें कि आप साबका फ़ाटा को बहाल करें और हमारे कैदियों को रिहा करें।
یعنی اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، جو کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے سہولت کار آلۂ کار ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ان ہمارے وزراء کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، اب تمام تر سیکیورٹی ایجنسیز کی توجہ انہیں فکس کرنے میں لگی ہوئی ہے، یعنی 8 فروری کو انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمے بن رہے ہیں، اور اس پارٹی کو دیوار سے لگانے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور جو افسوسناک پہلو ہے کہ جب اتنی بڑی جماعت ہے، اس کے چاہنے والے فالوورز ہیں، ان کا رشتہ دہشت گرد گروہوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ، کبھی دوسری جماعتوں کے ساتھ، کہ یہ ان کے ہمدرد ہیں۔ جیسے خواجہ آصف نے یہ کہا، ہمارے وزیر دفاع نے، کہ جو حملہ آور تھا، خودکش حملہ آور، اس کے گھرانے کے افراد کو بھی آئیڈینٹیفائی، شناخت کر لی گئی ہے، نشاندہی ہو گئی ہے، اور ان کے بڑے مذہبی رجحانات ہیں۔ یعنی جو بھی جس کا بھی تعلق خیبر پختونخوا کے کسی بھی گھرانے سے ہو، تو ان کا تعلق جوڑا جائے وہاں کی حکمران جماعت کے ساتھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بلوچستان میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کون سی جماعت ان دہشت گردوں کے لیے، بی ایل ایف یا بی ایل اے کے دہشت گردوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے کہ صرف ایک جماعت کی ہمدردی کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ ایک اور افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی صرف پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے تو نہیں شروع ہوئی۔ پاکستان میں دہشت گردی کی بدترین جو لہر آئی تھی وہ تھی 2008، 9، 10، 11، 12، جہاں پہ سال میں 100، 125 کے قریب خودکش حملے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مسلسل سیکیورٹی فورسز پہ، عام مارکیٹوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اور ایک اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 5 فروری کو پاکستان نے یوم یکجہتی کشمیر منایا، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے بیانات دیے گئے، وزیر اعظم، ہماری فوج کے سربراہ نے۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کشمیر کا تو مسئلہ میرا خیال ہے اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو کشمیر کے نام پہ ہم نے جو ایک دکان کھولی ہوئی ہے، اس کو اب بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کو تو بھارت اپنا حصہ بنا چکا ہے۔ تو خواہ مخواہ غیر ضروری طور پہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو اس حوالے سے کوئی بھی پذیرائی نہیں ملنے والی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تمام تر توجہ آپ یہ کشمیر اور پی ٹی آئی کی بجائے تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے ایک جگہ پہ بیٹھیں، اور چاہے وہ ایپیکس کمیٹیاں ہیں صوبوں میں، ہمارے کور کمانڈرز ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، اور موجودہ جو سیاسی ہمارے حکمران ہیں، ان سب کو مل کے کوئی مشترکہ متفقہ لائحہ عمل طے کرنا چاہیے دہشت گردی کے حوالے سے، اس کے انسداد کے لیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پراکسی دہشت گردی ہے، تو اس صورت میں محض ایک پارٹی کی طرف اشارہ کرنا اپنے ٹویٹر کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اس ایک جماعت کو نشانہ بنانا جو ہے، یہ مزید نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس سے پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب دہشت گردی پراکسی دہشت گردی ہے، اس کا کوئی دین ایمان، کوئی مذہب، کوئی انسانی جذبات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کو کچوکے لگانا، عدم استحکام پیدا کرنا۔ اس کے لیے کبھی وہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ کے ذریعے حملے کرتے ہیں، غریب مزدوروں کو، خاص طور پنجاب سے تعلق رکھنے والے، ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، کبھی وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں، اور کبھی وہ پنجابیوں پہ حملے کر دیتے ہیں۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی یا پنجاب میں بھی کبھی شیعہ مسجد نشانہ بن جاتی ہے، اور کبھی عیسائی یا دوسری جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ فساد ہے، رنگ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قوم پرست جماعتیں ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنی ہیں۔ بعض اوقات ٹی ٹی پی اور جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، ان کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے، کسی کے اعلی کار ہیں۔ قطع نظر اس کے، جب تک اس حقیقت کو مان کر کہ یہ پراکسی ٹیررزم ہے، اور اس کی جو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے،
داعش ہے، یہ اس پراکسی ٹیررزم کی مختلف شکلیں ہیں. ان کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا اور پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کی تشہیر ایک ایسے ملک کے طور پہ کرنے جو کہ غیر مستحکم ہے، غیر محفوظ ہے. لہٰذا ہمیں اس کا علاج تلاش کرنے بجائے اس کے کہ ہر حملے کے بعد یہ ایک گردان شروع ہو جاتی ہے کہ پڑوسی ملک پراکسی بنا ہوا ہے بھارت کا، بھارت اس کے پیچھے ہے اور یہ بڑے ظالم جابر لوگ ہیں، ان کے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے. ہمیں اس سے ہٹ کے اور محض ایک جماعت کو نشانہ بنانے کی بجائے سب کو بیٹھ کے دہشت گردی کے جو عوامل ہیں، جو سبب بن رہے ہیں، جو آکسیجن فراہم کرتے ہیں ان دہشت گردوں کو، ان امور پہ توجہ کرنی چاہیے. عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا چاہیے. اعتماد جب دوبارہ حاصل ہوگا، عوام سیاسی اداروں پہ اعتماد بحال ہوگا عوام کا، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پھر مل بیٹھ کے اور تمام سیاسی جماعتیں اور عوام مل کر ایک ڈھال بن جائیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے پراکسی دہشت گردی کے خلاف.